سائیکالوجی نے بہت ہی زیادہ ہیلپ کی مجھے میرے اندر کے شاف سے ملانے سے، کے تحت آپ انسان کے ایک ہیومن کے مائنڈ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام اپنے 5 کے 5 سینسز کو یوز کر کے دیں گے، آپ کو اسٹریس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا سارا فوکس جو ہے اٹینشن اس کام پہ رہے گی. السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی. میں ہوں آپ کے ساتھ امن احمد. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شاف احمد. ہی از لیکچرر ان دی ڈپارٹمنٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی ایٹ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد. آئیں آج ہم ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم شاف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہمارے شو پہ آ جانے کے لیے. یو آر موسٹ ویلکم. اوکے شاف، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیا ہے مطلب شاف رہتے کدھر ہیں، اور کہاں سے شاف کی فیملی، مطلب سب کچھ بتائیں ذرا. کیا میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا. فیصل آباد کے ساتھ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے جڑا والا. اچھا اچھا. سو وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. میری فیملی جو ہے فادر مدر ادھر ہی رہتے ہیں. سو 2012 میں آئی موو ٹو اسلام آباد فار ہائر ایجوکیشن، اور 2012 میں آیا تھا. تو اس کے بعد ایسا تھا کہ اسلام آباد نے مجھے، اور میں نے اسلام آباد کو ایسا اپنایا کہ میں واپس نہیں جا سکا. اچھا. اور بس دیٹس اٹ. فیصل آباد ہے اور جڑا والا ہے، اور یہی اچھا مطلب فیصل آباد سے بھی اس وقت آپ اسلام آباد میں ہیں. پیرنٹس آپ کے فیصل آباد میں ہوتے ہیں؟ پیرنٹس فیصل آباد میں. اور اب ریسنٹلی تقریباً اب میں شادی ہوگی تو میں نے اپنی وائف کے ساتھ بھی یہاں پہ موو کر لیا. سو ریسنٹلی آئی لیوڈ ان راولپنڈی. ابھی آپ راولپنڈی میں رہ رہے ہیں. اوکے نائس. سو یو آر میرڈ، آپ کے کڈس ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے. ارے واو دیٹس گریٹ، ماشاء اللہ. اوکے شاف، آپ یہاں پہ بحریہ میں پریکٹس کر رہے ہیں، ابھی یہاں پہ آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، رائٹ؟ آپ لیکچرر ہیں. تو ہمیں بتائیں، دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو کہ سب کے مائنڈ کو کلک کرتی ہے، اور مطلب لوگ اس کے بارے میں بہت کنفیوز ہیں کہ مطلب سائیکالوجی کیا چیز ہے اور بینگ اے سائیکائٹرسٹ، واٹ از اے ڈفرینس ان بٹوین، مطلب یہ کیا ہے سائیکیٹرسٹ؟ اگر میں تھوڑا سا ایجوکیشنل لیول پہ، اکیڈیمک لیول پہ بات کروں تو فلاسفیکلی دیر آر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ٹو اسیس دا مائنڈ سیٹ آف پیپل. کیونکہ سائیکالوجی از اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ ہیومن بیہیویئر. تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں جس کے تحت آپ انسان کے ایک ہیومن کے مائنڈ کو اسیس کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ لائک سائیکو انالیسس جو سگمنڈ فرائڈ نے دیا، بیہیویئرزم ہے جو بیہیویئر کو اسیس کرتا ہے، کوگنیٹو ہے، اور اس طرح ڈفرینٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلا بایولوجیکل ہے. جیسے ہی بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ آتا ہے تو اس میں انسان کی فزیک اور بایولوجی آ جاتی ہے. جیسے ہی بایولوجی آ جائے گی تو اس میں تمام نیورو ٹرانسمیٹرز وغیرہ آ جائیں گے، اور جرمز وغیرہ اس طرح سب چیزیں آ جائیں گی. تو وہ انسان جو پیورلی بایولوجیکل میتھڈ کے تھرو اسیس کرتا ہے اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں لائک سائیکو انالیسس ہے سگمنڈ فرائڈ کا، یا آپ جے بی واٹسن کا ہے، بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ ہے، کوگنیٹو ہے اس کا ایرن ٹی بیک کا، یا ہیومنسٹک اپروچ ہے کارل راجرز کی. جو تمام کو اب فالو کر رہا ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے، اور جو پیورلی بایولوجیکل کو فالو کرتا ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے. اور اس کو مزید سمپلیفائی میں ایسے کر سکتا ہوں کہ جو ایم بی بی ایس کر کے ایف سی پی سائیکیٹری میں کرتا ہے، جو ایم بی بی ایس کر کے سائیکیٹری میں کرتا ہے اسپیشلائزیشن، اس کو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. اور جو ویسے ہی مطلب ایم ایس سی ان یا بی ایس ان سائیکالوجی، اس کے بعد ایم ایس یا پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی کرتا ہے، اس کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اوکے. تو مطلب سائیکائٹرسٹ کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈو ایم بی بی ایس 5 ایئر، دین آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکل پرسکرائب کر سکتا ہے، اور پراپر میں ڈائگنوز کر کے اس کو میڈیکلی جو ہے اس کو ڈیل کر سکتا ہے. اس میں فارماکولوجی آتی ہے اور ڈفرینٹ میڈیسنز آ جاتی ہیں. جو سائیکالوجسٹ ہے وہ ایتھیکلی اور پروفیشنلی وہ میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا. اچھا، وہ میڈیسن نہیں کر سکتا، مطلب وہ ایک کلینک نہیں رن کر سکتا. کلینک رن کر سکتا ہے بٹ ان ٹرم آف ٹو پرووائڈ سائیکو تھراپی. نوٹ دو طرح کی انٹروینشن ہوتی ہے مائنڈ سے ریلیٹڈ. دو طرح کی انٹروینشن ہوتی ہے، ایک ہے فارماکولوجیکل انٹروینشنز، ایک ہے نان فارماکولوجیکل یا نان فارماسیوٹیکل انٹروینشنز. اب فارماکولوجیکل انٹروینشن میں فارما آ جائے گی، سب میڈیسن آ جائے گی، جو صرف سائیکیٹرسٹ ہی کر سکتا ہے. جو نان فارماکولوجیکل ہے یا نان فارماسیوٹیکل انٹروینشن ہے وہ سائیکالوجسٹ کا کام ہے ساری دینا.
ٹھیک ہے, جس میں ایک بہت فیمس ہے CBT کے نام ہم نے سنا ہوگا, کوگنیٹو بہیویئر تھراپی. یہ کام ہی سائیکالوجسٹ کا ہے, یہ بیسکلی سائیکالوجسٹ ہے. اوکے, اچھا مجھے بتائیں شاف, مطلب آپ نے مطلب سائیکالوجی کی ہے, مطلب کیا انٹرسٹ تھا آپ کا, مطلب شروع سے آپ کا تھا کہ یا کچھ اور سوچا ہوا تھا کسی اور فیلڈ میں جاؤں گا اور پھر سائیکالوجی کی طرف آ گئے, یا شروع سے آپ کا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے؟ Well, my life is like a roller coaster in the field of academic. Matric with science, inter with commerce, BA journal, then MSc in psychology, then I chose to be a psychologist. So different چیزیں تھی, like میں بھی انہی typically مطلب پاکستانی سوسائٹی کے اکارڈنگ انہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہی اسٹوڈنٹ کے جیسا ہوں. جیسے کہ ہم لوگ ہیں جو سوشل مررنگ کرتے ہیں, جن کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے. تو اسٹارٹنگ میں مجھے بھی ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. سو اس لیے بس جیسے سب کرتے تھے, جیسے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے آپ. پہلے سائنس کے ساتھ میٹرک کرنا ہے کہ جی آرٹس ایک اچھی چیز نہیں, سائنس میں کرنا. وہ تو ایک فیملی نے یہ چیز دماغ میں ڈالی ہوتی ہے کہ بس میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے, میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر میٹرک کرنے کے بعد جب میں انٹر میں گیا تو مجھے وہاں پہ کامرس نے کلک کیا. جب کامرس نے کلک کیا تو وہاں سے پھر مجھے اچھا لگا. لیکن کچھ صورتحال فائنینشیل گھر کی ایسی تھی کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سپورٹ کروں گھر کو, تو پھر میں نے پرائیویٹ BA کیا اور تھوڑا فیملی کو سپورٹ کیا. اور آفٹر 3 to 4 years میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں نے ابھی آگے پڑھنا ہے. تو جب میں نے سوچا پڑھنا تو پھر میرے پاس 3-4 آپشن تھے. اس میں سے ایک سائیکالوجی تھا, اور ایک یہ آپ کا میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن تھا, اور ایک بزنس تھا, BBS بزنس والا, کیونکہ میرا کامرس کا پیچھے بیک گراؤنڈ تھا. سو میں نے 3-4 جگہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا, لیکن اب اور مزے کی بات ہے میرا تینوں میں ایڈمیشن ہو گیا. سو پھر آئی واز کنفیوزڈ کہ میں کیا کروں ایٹ دیٹ ٹائم. سو میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھا کہ جی کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ایز اے مسلم وہ ایک استخارہ کا ہوتا ہے کہ جی استخارہ کر لیں. میں جب بھی استخارہ کرتا ہوں مجھے نظر کچھ نہیں آتا, لوگوں کو شاید نظر آ جاتا ہوگا. اچھا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. بس مجھے پھر کسی نے کہا, کسی بزرگ نے, کہ یار نظر نہیں آنا ہوتا, بس جس میں آگا دل کر لے تو مطلب کہ آپ کو اشارہ ہو گیا. تو میں نے کہا میرا دل پہ سائیکالوجی میں کر رہا ہے. تو پھر میں نے وہاں سے سائیکالوجی میں نے ایڈمیشن لے لیا. لیکن جیسے ایڈمیشن لیا تو دین آئی ریئلائز کہ یس آئی تھنک یہی میری ڈیسٹنی تھی یار, میں اسی کے لیے بنا ہوا تھا. یہ آپ کی کپ آف ٹی ہے, دس از یور کپ آف ٹی. سو اٹ ٹوٹلی سوٹس می مائی سیلف. سو یس, پھر اس کے بعد MSc سائیکالوجی میں کی, اور اس کے بعد پھر ایسے ہی MS کر لیا. لیکن سائیکالوجی نے بہت ہی زیادہ ہیلپ کی مجھے میرے اندر کے شاف سے ملانے سے, انٹروسپیکشن یا انسائٹ فل لے کے آنے سے. پہلے آپ انالائز نہیں کر سکے, اور ابھی ایگزیکٹلی پہلے اتنی سیلف اویئرنیس نہیں تھی, لیکن سائیکالوجی نے ہی مجھے سیلف اویئرنیس دی, اور جس پہ واقعی میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں. اور اس سے پہلے مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا تم کیا بنو گے, تو میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہوتا تھا. لیکن سائیکالوجی پڑھ کے اب مجھ سے کہ اس ٹائم اس کے بعد جب مجھ سے پوچھا تم کیا بنو گے, تو میرے پاس جواب تو آنسر تھا یس آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. سو لوگ پوچھتے تھے کیوں, مجھے لگا کہ ہاں میں مطلب یہ چیز ایسی ہے جس کے ساتھ میں ریلیٹ, ٹیچنگ اینڈ ریسرچ, اور دین کلینکل پریکٹسز ایز ویل ایز, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو پھر اس کے بعد بس سائیکالوجی آپ نے کی کہاں سے, کون سی یونیورسٹی سے ایڈمیشن؟ MSc میں نے کیا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. اچھا, اور دین مطلب آپ نے ہائر ایجوکیشن یہاں اسلام آباد میں پراپر اسلام آباد سے, فیصل آباد سے آپ نے؟ یس, جسٹ گریجویشن کہہ لیں آپ. گریجویشن بھی کیونکہ پرائیویٹ تھی تو ایسا نہیں, انٹر تک میں فیصل آباد جو ہے وہ پراپر ریگولر کلاسز سے پڑھا ہے. BA پرائیویٹ تھا, دین ریگولر کلاسز میں اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی MSc وہاں سے تھی. دین آئی ہیو جوائنڈ ویریا فار MS ان کلینکل سائیکالوجی ان 2015. 2015 میں میرا یہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا. تو میرا MS ان کلینکل سائیکالوجی اسی انسٹیٹیوٹ بحر یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے. اچھا, کلینکل سائیکالوجی کی آپ نے بات کیا, تو یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جنرل سائیکالوجی اور اس میں کیا ڈفرینس ہے کلینکل سائیکالوجی؟ جنرل سائیکالوجی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, کیونکہ یہ ڈفرینس آج تک مجھے بھی نہیں پتہ چلا, اور مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان میں ایکچولی ڈفرینس کیا ہے.
جنرل سائیکالوجی اوور آل چیزوں کے بارے میں آ جاتی ہے, مطلب اس میں ڈفرینٹ فیلڈز آتی ہیں اور آپ ڈفرینٹ فیلڈز کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن لیتے ہیں. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کوگنیٹو سائیکالوجی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی میڈیا سائبر سائیکالوجی اس میں آ سکتی ہے. تو جنرل سائیکالوجی میں آپ سائیکالوجی کے تمام فیلڈز کا ایک اوور ویو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مطلب صرف بی ایس گریجویٹ لیول پہ ہوتا ہے. آپ بی ایس میں یا ایم ایس سی میں جو ہے آپ وہ یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آفٹر گریجویشن یو ڈیسائیڈڈ, تب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس میں جانا ہے. پھر آپ اسپیسیفکلی کلینکل سائیکالوجی میں چلے جائیں یا اپلائڈ سائیکالوجی میں چلیں. کلینکل سائیکالوجی میں اور جنرل سائیکالوجی میں فرق یہ ہے کہ جو جنرل سائیکالوجی میں اوور ویو ہوتا ہے, اور کلینکل سائیکالوجی میں آپ اسپیسیفکلی آپ جو ہے وہ خود کو اس بات پہ لے کے جاتے ہیں جس کا کام تمام کے تمام جو ڈس آرڈر ہے اس کی ڈائگنوسس اور اس کی ٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے. جبکہ جنرل سائیکالوجی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. جنرل سائیکالوجی میں آپ کے پاس صرف ایک اوور ویو ہوتا ہے سائیکالوجی کے ڈفرینٹ فیلڈز کا, ٹھیک ہے. جبکہ کلینکل سائیکالوجی میں آپ کا کام جو ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں ان کی پریونشن, ان کے انٹرونشن اور ان کے ڈائگنوسس سارے کے سارے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین جنرل سائیکالوجی اینڈ کلینکل سائیکالوجی. اور ابھی مجھے سمجھ بھی آ گیا, ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں, اب لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلے گیا کہ آئی ہیو ٹو بی اے ٹیچر, ناؤ یو آر ہیپی ود دس, الحمدللہ. ہاں, تو ہمیں بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ دیکھیں, آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو گروم کس طرح کریں, ان کی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں آج کل دیکھیں بچوں پہ پریشر ہوتا ہے پیپرز کا, وہ اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں, اسائنمنٹس سبمٹ کروانی ہے, یہ تو آپ کس طرح مطلب اسٹوڈنٹس کو ریلیکس کرنے کے لیے مطلب سجیسٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یہ اگر ہم بات کرتے ہیں جب سے کیونکہ پریشر تو ان پر ہوتا ہے. یس آئی نو, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کمپٹیشن کا اسٹریس آتا ہے, اس سے کس طرح وہ ریلیف ان کو ملے. جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب ایک چیز اور مطلب کویشچن یہ پھر ایک یہ بھی ہے کہ کیوں میں نے ٹیچنگ ہی پروفیشن کیوں جوائن کیا. کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے لگا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم لیگ کر رہے ہیں دونوں اینڈ پہ. اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ بھی لیکنگ آ رہی ہے اور ٹیچنگ کے اینڈ پہ بھی لیکنگ آ رہی ہے. کیونکہ میرے خیال سے کچھ ٹیچنگ بہت اچھے ٹیچرز ملے, ان ٹیچرز کی بدولت ہی میں نے سیکھا کہ آپ فردر مزید کس طرح سے اور اچھا چیزوں کو امپروو کر کے بڑھا سکتے ہیں. لائک میری لائف میں بہت بڑا کنٹریبیوشن میرے ٹیچرز کا رہا ہے. میں یہاں تک پہنچا اپنے ٹیچرز کی بدولت وجہ سے, تو وہ مجھے انہی سے انسپریشن ملی ہے کہ میں آگے ٹیچنگ کروں. آپ کے ٹیچرز آپ کی انسپریشن؟ یا مجھے ان سے انسپریشن ملی ہے, اور میں یہاں پہ نام بھی ضرور لینا چاہوں گا. نسٹ میں ہیں وہ ڈاکٹر تمکین اشرف ملک, شی از مائی ٹیچر, مائی مینٹور. انہوں نے مجھے بہت سکھایا, میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے ہی سیکھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھاتے ہیں. وہ ایک موٹیویشن ہے, آپ مینٹورنگ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کے مینٹور کیسے بنتے ہیں. وہ ایک ایسے انسپریشن اسٹل ابھی بھی میرے لیے ہیں کہ جن سے میں بہت سیکھتا ہوں. تو اس ٹائم بھی میں نے یہ اسیس کیا تھا, اور اب اس کے بعد بھی میں اسیس کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے ان کو ایک وہ کمپٹیشن فیل کرتے ہیں بہت زیادہ, اور دوسرا کمپٹیشن کی فیل کرتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے, اور دوسرا کہ وہ بجائے کہ چیزوں کے لرننگ کے پروسیس کے اوپر جائیں, وہ صرف اور صرف گریڈز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس گریڈز آ جائیں. ٹیچر اب میں جب بھی جاتا ہوں پہلی کلاس جو انٹروڈکشن کی کلاس ہوتی ہے, سپوز کوئی بھی کورس ملتا ہے, آپ جاتے ہیں تو آپ جا کے پوچھتے ہیں جی انٹروڈیوس کرواتے ہیں صرف مطلب اپنے آپ کو, اور بچوں سے انٹروڈکشن لیتے ہیں, اور پھر آخر میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی مجھ سے کویشچن ہے بچوں سے, اور بچوں کو موسٹلی یہی کہ سر آپ نمبر کیسے دیتے ہیں, آپ گریڈز کیسے دیتے ہیں. وہ ان کے یہاں پر یہ چیز انوکولیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ چیز مجھے لگتا ہے پتہ نہیں, شاید یہ کمپٹیشن فیملی بھی, آئی تھنک پیرنٹس بھی ان کا ہوتا ہے کہ ڈگری میں گریڈز اچھے ہونے چاہیے, اچھے گریڈز ہوں گے اچھی جاب ملے گی. آئی تھنک یہ چیز وہاں سے بچوں کے دماغ میں آتی ہے. ایگزیکٹلی میں ان کو بہت اچھا بتاتا ہوں کہ اچھے گریڈز کا مقصد مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جاب اچھی مل سکتی ہے. جاب آپ کو تبھی اچھی مل سکتی ہے اگر آپ کو کام آتا ہوتا ہے, پریکٹیکلی اگر آپ اچھے ہیں. تو سب سے بڑا جو سورس آف اسٹریس یہاں پہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ
چیزوں کے پروسیس کو سمجھیں کہ what is the phenomena behind and concept behind the thing whatever جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, جو بھی کنسیپٹ آپ کو دیا جا رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں, آپ 2 + 2 4 پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں 2 + 2 مل کے ہی کیوں 4 بناتے ہیں, کوئی اور چیز ایڈ ہوگی کیوں نہیں 4 بناتے. جیسے کہتے ہیں 1 + 1 2 ہوتے ہیں, اب اگر آپ ویسے اپلائی کریں تو 1 اور 1 11 بھی ہوتے ہیں. تو وہ 11 کیسے ہو سکتے ہیں, آپ اس پہ پروسیس پہ کیوں نہیں جاتے, چیزوں کے پیچھے پروسیس کیا ہے, اس کی فلاسفی کے پیچھے, فینومینا کے پیچھے ہم نہیں جاتے, اس فینومینا کو کبھی بھی ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم بالکل سرفیس لیول پہ رہتے ہوئے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کس لیے کرتے ہیں تاکہ گریڈز اچھے آ جائیں, بس ہمارا 4/4 آ جائے اور گریڈز اچھے آ جائیں. تو یہ جو چیز ہے, ایک جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں پیچھے, اور وہ ایک سوسائٹی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, کنڈیشننگ ہو جاتی ہے بچوں کی, بس گریڈز کے پیچھے. تو یہ چیز زیادہ اسٹریس انڈیوس کرتی ہے بچوں کے اندر. بالکل. ہمارے ینگسٹرس کو دیکھیں نا, دیکھیں اگر ہمیں پاکستان میں ہم بات کریں تو بہت زیادہ ہیں ینگسٹرز ہمارے جو اس وقت ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سی ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو مطلب آپ کیا بتاتے ہیں کہ ڈپریشن میں انسان ایک دم سے چلا جاتا ہے, یا اس کا کچھ لیول ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو چھوٹی سی کوئی ٹینشن, آپ اسٹریس لینا شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر وہ بڑھتا ہے آپ کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, پھر مطلب ان دی اینڈ آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کس طرح پروسیس چل رہا ہے اور اس کو ہم کس طرح مطلب روکیں؟ یہ جیسے کہ اسٹارٹنگ میں ہم نے جب سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا فرق پوچھا تھا, تو میں نے بتایا تھا کہ ڈیسیز اور وہ مجھے نیورو ٹرانسمیٹر آتے ہیں. تو ایک یہاں پہ ایک اور بھی چیز تھی کہ آپ اگر بیمار ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں یو آر فیلنگ سک, اوکے, اور لیکن جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ اس کو وہ ڈس آرڈر ہو گیا ہے. سو بیسکلی دیر از اے ویری بگ کانسیپٹ بٹوین ڈیسیز اینڈ ڈس آرڈر. ڈیسیز میں جرمز انوالو ہوتے ہیں اور سو چیزیں انوالو ہوتی ہیں, انفیکشن آتا ہے. ڈس آرڈر میں کوئی جرم یا انفیکشن انوالو ہوتا ہے, اس میں کلینکلی کچھ نہیں آتا. آپ بیسکلی آپ اپنے آرڈر سے ڈس آرڈر ہو گئے ہوتے ہیں, اور آرڈر سے ڈس آرڈر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لائک جیسے کہ پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا, وہ ایک پانی کا چھوٹا چھوٹا جو قطرہ ڈراپ گرتا رہتا ہے, ہلکی ہلکی ٹینشن کرتے انسان جو ہے وہ اس پتھر میں سوراخ آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر وہ ریپیٹڈلی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اسٹریس جو ہے وہ اگر آپ سے ریپیٹڈلی ہوتا, اب اسٹریس کی خیر فردر 2 ٹائپس ہیں, ڈسٹریس ہے اور یوز اسٹریس ہے. ڈسٹریس ہے جو پیتھولوجیکل, جو آپ کو ٹینشن, اگر ڈسٹریس آپ کے ساتھ ہوتا رہے بار بار, ایک چیز آپ کو بار بار تنگ کرتی رہے, تو ایک ٹائم کے بعد آپ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ ابھی آپ بالکل ٹھیک تھے, ابھی آپ بخار ہو گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ ود دی پیسج آف ٹائم, ود دی پیسج آف ٹائم, اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے بھی ٹائم, ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ کوئی جراثیم تو انفیکشن ہے نہیں, اس کو ہم نے دے دیا, اینٹی بایوٹک دے دی جناب, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ایک اور سامنے اینٹی بایوٹک کا کر لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو یوزلی پھر کیا وہ اسٹیپس ہیں جو کہ ون ہیز ٹو اڈیپٹ ان آرڈر ٹو کہ ریلیف مل جائے اس کو؟ سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس پہ بات تو کافی لمبی ہو سکتی ہے, اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ٹھیک ہے, ہر ایک انسان کے اسٹریسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن اوور آل دیکھا جائے ہماری سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ سب سے بڑا آئی تھنک جو اسٹریسر ہے وہ آپ کا فائنینشیل کنسٹرینز ہیں, سب سے بڑا اسٹریسر آپ کے, اور بھی بہت اسٹریسز ہیں. ابھی تو دیکھیں سوشل میڈیا از پلینگ بگ رول ان آور لائف, تو وہاں پر کوئی کسی کا کچھ میمز بننا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کی لائف پہ, مطلب آپ کو پتہ ہے وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے کچھ بھی بولنے لگ جاتے ہیں, اور یہ کوئی اندر ہی اندر ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سوشل مررنگ, لائک یو آر مررنگ یور سیلف لائک سوشلی, مطلب آپ جو ہے وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, اور دوسروں کو دیکھ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ دوسروں کی نظر میں کیسے نظر آ رہے ہیں, اس کو ہم سوشل مررنگ کہتے ہیں. مطلب زیادہ تر کمپٹیشن یا اسٹریس اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویسے بن جائیں جیسے دوسرا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا کیا ہم نے, مطلب آپ کہیں گئے ساتھ اسٹیٹس وغیرہ ڈال دیا ہے, کچھ کیا آپ نے تو آپ نے ساتھ اس کو شو کر دیا ہے, اس میں کیوں میں بھی لوگ آپ کو اچھا ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہیں, لیکن بیسکلی ہم سوشل مررنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود کو لوگوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم خود کو کبھی بھی اپنی نظر سے نہیں دیکھتے.
तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. Yeah, I think it's one of the big reason. ओके. अच्छा शाफ, अभी हम एक सेगमेंट करेंगे, सेगमेंट ठीक है, जिसमें आपने चूज़ वन, यू हैव टू चूज़. मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी तो आपने उसको उनमें से एक चूज़ करना है, ठीक है? टी और कॉफ़ी? I like tea, but coffee, you know. ओके. रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ? Well, it depends, I think. इट डिपेंड्स. ओके. But I think it's फास्ट जल्दी बताना है. it's rural life. ओके. लस्सी और पेप्सी? Obviously, lassi. लस्सी. विच वन, नमकीन या मीठी? Meaty. यू लाइक मीठी लस्सी. Yeah. ओके. सुकून या पैसा? Obviously, sukoon. सुकून. ओके. ये नहीं कि मतलब सुकून में पैसा भी मिल जाए. No, I think सुकून इज mental health ऑब्वियसली, is मेंटल हेल्थ really इज रियली important for me. इम्पोर्टेंट. ओके. अली ज़फ़र या आतिफ असलम? And both of them. Both of you like both of them? No, No, लेकिन यहाँ I पे don't आपको like एक both चूज of करना है. them. You don't like any one of Yeah. them? Yes. Oh, okay. मायरा खान या महविश हयात? So, well, I read Mahira Khan. ओके. माहिरा खान. अच्छा, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जिसको आपने वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? मेंटल हेल्थ, व्हाट डू यू थिंक? वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करें. Inner peace. इनर पीस, राइट. सोशल मीडिया? I think distractor. ओके. पाकिस्तानी ड्रामाज? Again, distractor. डिस्ट्रैक्टर. ओके. पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज? Well, I don't have the idea of any morning show because मैं देखता नहीं हूँ, ना ड्रामास देखता हूँ, ना मतलब ये मैं नहीं देखता, ना ड्रामा देखता हूँ और ना ज़्यादा ना ही ये मॉर्निंग शोज वगैरह देखता हूँ. टीवी नहीं देखता. आप नहीं देखते? ओके. सो शाफ, कोई रिग्रेट है लाइफ में कि ये नहीं किया कोई अभी तक, मतलब अभी जितनी ज़िंदगी गुजर रही है? ऐसा कोई भी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है. यू आर हैप्पी? समटाइम मतलब यू फील लाइक अगर मतलब अभी जैसे एक मैंने चीज़ अपॉर्चुनिटी अप्लाई किया तो वो नहीं हुई तो उसी टाइम मुझे हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे वो उससे बेहतर बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं. सो ऑब्वियसली आई डोंट. ठीक है. ओके शाफ, शो के एंड में हमारे व्यूअर्स को अगर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें? लास्ट मैसेज बस आई मीन लाइक शो का एंड है तो कोई मैसेज अगर आप करना या माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा है. माइंडफुलनेस बहुत से आपको टेंशन स्ट्रेस से आज़ाद कर देता है. माइंडफुलनेस इज़ लाइक यूजिंग योर ऑल 5 सेंसेस इन योर प्रेजेंट. जैसे कि आप बैठे हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी 5 सेंसेस के साथ, मेरी 5 के 5 सेंसेस इन्वॉल्व हैं इस पूरे शो में, ठीक है? तो जब आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग टी, so you're taking tea with mindfulness, like how it smells or how it tastes in your mouth and what sound, क्या sound आ रहा है जब आप उसको पी रहे हैं, ये थर्ड्स. और जब आप उसको देख रहे हैं, उसका टेक्सचर आपके ऊपर क्या लेके आता है, और आपकी अगर आप टच करते हैं उसको तो कैसा उसको फील हो रहा है. तो आप 5 के 5 सेंसेस के साथ जब उस चाय को पियेंगे तो आपका उस चाय को, मेरे ख्याल से आपको शायद दुनिया की बेहतरीन चाय लगेगी. बिल्कुल. तो ऐसे ही जब भी आप कोई काम अपने 5 के 5 सेंसेस को यूज़ करके करेंगे, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपका सारा फोकस जो है, अटेंशन उस काम पे रहेगी. सो दिस इज ऑल मैसेज. थैंक यू सो मच शाफ, थैंक यू सो मच. वेलकम. यहाँ पर हमारा आज का शो होता है ख़त्म. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा. नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.